بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام و سامعین گرامی، آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں یہ بہت تیر بہدف ہے، بڑا مجرب ہے، بہت آزمودہ ہے۔ یہ دولت کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ دولت سنبھال سکتے ہیں تو سنبھال لیں، اور اتنا عظیم الشان ہے کہ دولت گھر کے دروازے توڑ کے داخل ہو اور اس طرح برسے جیسے ساون کے مہینے میں بادل برستا ہے، بارش برستی ہے موسلا دھار، اس طرح سے یہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس عمل کی برکت سے ہزاروں لوگ فیوز و برکات سے مالا مال ہو چکے ہیں، ان کی پریشانیوں کو اللہ نے ٹال دیا۔ قرآنی عمل ہے، قرآن مجید کا اتنا پاورفل عمل ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کا افتتاح جب فرمایا تو اللہ نے ابتدا میں فرما دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کسی قسم کے کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی برکتوں کو دیکھیں تو صحیح، لیکن دیکھنے کے لیے دل چاہیے اور آنکھیں چاہیے، باطن کھلا ہوا ہو اور یقین کامل ہو، یقین کامل کی پرواز ہو اور یقین کامل کی منزل پہ آپ فائز ہوں، تو پھر صاحب یقین ہو کر جو عمل کریں گے اس کی برکات کو آپ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ عمل اتنا مبارک ہے، جتنی مرضی ہر بندے کو دولت کی ضرورت ہے، ہر بندہ پریشان ہے، چاہے کوئی غریب ہے تو وہ پریشان ہے، مزدور ہے تو وہ پریشان ہے، ذمہ دار ہے تو وہ پریشان ہے، کوئی نوکری پیشہ ہے تو وہ پریشان ہے، کوئی فیکٹری کا مالک ہے تو وہ پریشان ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہے تو وہ پریشان ہے، کوئی رئیس ہے وہ بھی پریشان ہے، فیکٹری اور کارخانے کا مالک ہے وہ بھی پریشان ہے۔ ہر بندہ دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے پریشان ہے۔ امیر ہونا گناہ نہیں ہے، لیکن امیر ہو کر بخیل بننا گناہ ہے، امیر ہو کر لوگوں کے حق کھانا گناہ ہے۔ ایک بندہ وہ 500 یا 1000 روپے مزدوری کماتا ہے اور دوسرا بندہ کروڑوں کا مالک ہے، وہ کروڑوں کا جو مالک دفتر میں بیٹھا ہے وہ وہاں بیٹھ کر اس سے 10,000 روپے جب رشوت مانگتا ہے تو ایسے انسان پر رب کی رحمت کہاں سے برسے گی؟ وہ 10-20 ہزار کمانے والے سے رشوت مانگتا ہے کہ تیرا کام ہوگا لیکن رشوت دے، تو اس کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ بات یہ ہے کہ امیر ہونا جائز طریقے کے ساتھ، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے خزانے بھرے پڑے، اور آپ ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی کوئی کمی رکھی نہیں۔ معدنیات کے ذخائر موجود ہیں، گیس کے ذخائر موجود ہیں، نمک کے ذخائر موجود ہیں، پھلوں کے ذخائر موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سرسبز ملک پاکستان کو خوشحال کیا ہے، ہر طرح کی اجناس، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کی فصلیں، ہر طرح کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک میں رکھی ہیں۔ تو آپ یعنی کہ دیکھیں تو ہر چیز موجود ہونے کے باوجود ہر بندہ پریشان ہے، لیکن پریشانیوں کے زاویے الگ الگ ہیں۔ کوئی کسی وجہ سے پریشان ہے تو کوئی کسی وجہ سے، کوئی جائز وجہ سے تو کوئی نجائز وجہ سے۔ ماڑا بندہ، غریب آدمی، مزدور آدمی وہ تو پریشان ہے، لیکن جو تگڑے بندے ہیں، رئیس ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ وہ پریشان کیوں ہیں؟ وہ ناشکرے ہیں۔ میرے اللہ کا فرمان ہے جو بندہ شکر ادا نہیں کرتا، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو بندہ شکر ادا نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کو دی ہوئی نعمتیں بھی چھین لیتا ہوں۔ وہ میری نعمتوں کا کفر کرتا ہے، کفران نعمت کی وجہ سے اللہ پاک دی ہوئی نعمتوں کو بھی واپس لے لیتا ہے۔ آپ زندگی میں اکثر ایسے لوگ دیکھیں گے جن کو اللہ پاک نے بہت کچھ دیا ہے لیکن اس کے باوجود وہ ناشکری کرتے ہیں، نا فنا نا فنا نا فنا، ہر وقت نہیں کچھ نہیں، مر گئے کر گئے، یہ کہتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ مال بڑھانا چاہتے ہیں، بڑھائیں، جائز طریقے سے بڑھائیں۔ وہ جائز طریقہ کیا ہے؟ آپ غریبوں کی مدد کریں۔ وہ جائز طریقہ کیا ہے؟ آپ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی، بیواؤں کی، بے سہارا لوگوں کی، ضرورت مندوں کی، حاجت مندوں کی حاجتوں کا خیال رکھیں، ان غریبوں کی مدد کریں، اور اپنے پریشان حال بہن بھائیوں کی مدد کریں، اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، اپنی برادری کی مدد کریں، اپنے پڑوسیوں کی مدد کریں،
اپنے قرب و جوار میں دیکھیں آپ کے ارد گرد جو سسکتی ہوئی انسانیت ہے اس کی مدد کریں، پھر دیکھیں میرا رب کتنے کرم فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تجارت کریں، یہ نہیں ہے مال آیا دبا کے بیٹھ گئے، سانپ بن کے اوپر بیٹھ گئے۔ اب مال آیا ہے تو اللہ کی راہ میں پہلے تو 10 روپے دے دیتے تھے، وہ 1500 دے دیتے تھے، اب اس سے بھی گئے، اب اس سے بھی گئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایسے بندے دیکھیں کہ نہیں؟ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہدایت اور سمجھ نصیب فرمائے۔ ہمیں جو مالک ہمیں دے رہا ہے نا، ہم جب اس کی بارگاہ میں اس کے دیے ہوئے رزق میں سے لوٹائیں گے وہ اور بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ تو وہ قرض حسنہ کیوں بندوں سے مانگتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں اس کے مال کو اور بڑھا دوں۔ تو یہ نہیں آپ کی تنخواہ ہے، اس تنخواہ میں سے صدقہ و خیرات کیا کریں، مدارس کے طلباء کی مدد کریں، اور وہ غریب یتیم مسکین بیوہ بے سہارا لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں، آپ کے خاندان کے اندر ہیں، آپ کے اس پڑوس میں ہیں، ان کی مدد کریں۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا رزق بڑھے گا، مال بڑھے گا۔ یہ وظیفہ کر لیں جو وظیفہ میں بتانے لگا ہوں، یہ وظیفہ اتنا عظیم الشان ہے، ذی-القعدہ کے آخری دنوں میں یہ کرنا ہے اور ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے کرنا ہے۔ جس نے کر لیا، میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ 50 کروڑ بھی مانگے گا تو اللہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ 100 کروڑ بھی مانگے گا تو اللہ دے دے گا، وہ اربوں بھی مانگے گا تو اللہ پاک دے دے گا۔ یہ میں نے کون سے اپنے پلے سے دینے جو کہ صوفی نعمت ہے؟ کس نے دینے؟ اللہ نے دینے۔ تو اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ ہاں جی منیب صاحب، کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ کے خزانے بھرے پڑے، وہ جس کو چاہتا ہے آنے واحد میں وہ تخت سے تختے پہ لے جاتا ہے، اور کسی کو چاہے تو فرش زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پہ پہنچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عارف قصوری حضرت سید بلے شاہ رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں پوریاں والے راجے کیتے راجہ کو بھیک منگائے، بلے شاہ حکم حضوروں آیا اس نو کون ملا۔ وہ چاہے تو بادشاہ کو فقیر کر دے اور فقیر کو بادشاہ کر دے، وہ چاہے تو گدا کو غنی کر دے، وہ چاہے تو بڑے رئیس کو گدا گر بنا دے۔ اس مالک سے اچھی دعائیں مانگا کرو اور اتنے یقین سے مانگا کرو کہ ہم جس رب کو پکار رہے ہیں نا وہ ہماری پکار کو سنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ یقین بھی اندر آنا چاہیے، اس یقین کی دولت بھی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ تو کرنا کیا ہے؟ آپ نے آج سے ہی اس کو شروع کر دیں۔ جو بھی یہ ویڈیو دیکھیں کمنٹ میں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ لکھیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ اور آپ اگر اس کو پہلے سے سبسکرائبر ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنے حلقہ احباب تک اس پیغام کو پہنچائیں، کیونکہ کر بھلا وہ بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا جو دوسروں کا بھلا کرتا ہے اللہ ان کا بھلا بھی فرما دیتا ہے۔ تو آپ اس نیت سے بھلا کریں کہ کوئی آپ کا بھلا بھی ہو جائے گا۔ ہاں جی، آپ اچھے نگینے جمع کرتے جائیں، انشاءاللہ جب چھل آئے گی نا رب کی کرم نوازی کی تو وہ سارے نگینے آپ کو مل جائیں گے۔ تو یہ نیکی آپ ضرور کیا کریں۔ اب سن لیجئے وہ وظیفہ، وہ عمل اتنا خوبصورت کون سا ہے جو ذی-القعدہ کے آخری دنوں میں آپ نے کرنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 123 مرتبہ 123 ٹائمز 123 مرتبہ سورہ نصر، قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید کے 30ویں پارے کے اندر ہے۔ چھوٹی سی سورت ہے، آپ اس کو چند سیکنڈوں میں پڑھ لیں گے۔ میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں حصول برکت کے لیے۔ آپ اس کو قرآن مجید کے اوپر دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 123 مرتبہ ہر نماز کے بعد ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ پڑھ لیں اور مالا مال ہو جائیں، کروڑوں کے مالک بن جائیں۔ گاڑی لینا چاہیں گاڑی لیں، گھر لینا چاہیں گھر لیں، اور اپنی زندگی کو آسائش کے ساتھ گزاریں۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ مال آئے گا ضرور، آنا ضرور ہے، لیکن قائم رکھنا آپ کا کام ہے۔ قائم تب رہے گا جب اس کے اندر اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، برادری اور اپنے غریب مسلمانوں کی مدد کے لیے بھی بجٹ رکھیں گے۔ منیب صاحب
اگر بجٹ نہ رکھا ان کا حصہ نہ رکھا، یہ حکم الہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا بھی حقوق کا خیال رکھو، بہن بھائیوں کا، والدین زندہ ہے تو ان کی خدمت سب سے پہلے کرو، بیوی بچوں کی خدمت کرو۔ کئی بندوں کے پاس ہوتا ہے لیکن وہ بیوی بچوں کو نہیں دیتے، بیوی بچوں پر جو رزق کو کشادہ کرتا اللہ ان پر بھی رزق کشادہ فرمائے۔ تو اپنے بہن بھائیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، پڑوس کے لیے، دینی مدارس کے لیے، دینی لوگوں کے لیے، اور ان خاص طور پہ ایسے مہمان جو ہیں اللہ اور اس کے رسول کے، مدارس کے طلباء ہیں، طالبات ہیں، نیک کاموں میں، مسجد کی خدمت میں، مدرسے کی خدمت میں، غریبوں یتیموں کی خدمت میں آپ اس پیسے کو جیسے جیسے لگائیں گے اللہ بڑھاتا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ سورہ مبارکہ سن لیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق اللہ العظیم۔ یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، 123 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے قبلہ رخ ہو کے سر سجدے میں رکھ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگنی ہے، مولا میری یہ مشکل ہے یہ ختم فرما دے، میری یہ چاہت ہے یہ پوری فرما دے، میں اس چیز کا متمنی ہوں میری تمنا پوری فرما دے، اس خواہش کو تیرے دربار میں رکھتا ہوں میری خواہش پوری فرما دے۔ انشاءاللہ تعالی میں یقین اور گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا کام ہو کے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں آپ عمل کریں، اللہ کامیابی عطا فرمائے۔ یہ عمل کرنے والے جو ہیں وہ اپنے گھر کے اندر ذرا جگہ بنا لے، الماریوں میں بھی جگہ بنا لے جہاں پیسہ رکھنا ہے، اللہ اتنا عطا فرمائے گا، اتنا عطا فرمائے گا، چھپر پاڑ کے رزق آئے گا، دروازے توڑ کے آئے گا، اور اتنا رزق برسے گا جیسے ساون کے مہینے میں موسلادھار بارش برستی ہے۔ یقین کر کے دیکھو، یقین کر کے دیکھو، یقین کر کے دیکھو، اپنا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑو۔ او خدارا تمہارا رب بڑا طاقتوں کا مالک ہے، آپ کمزوری نہ دکھائیں اپنے عقیدے کے اندر، عقیدے کو مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کریں، پھر دیکھیں رزق کہاں کہاں سے آتا ہے پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ سبحان اللہ۔ حضور یہ سورج پڑھنے سے پہلے ہر بار تعوذ تسمیہ لازمی پڑھنی ہے یا پھر نام پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے، اور اگر بسم اللہ آپ بار بار پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک بار ہی پڑھنی ہے، لازم ایک بار ہی ہے۔ اول آخر درود پاک لازمن پڑھنا ہے 11 مرتبہ، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ اگر کوئی اور درود شریف پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ جو درود میں نے بتایا وہ یہی بتایا، صلی اللہ علی محمد۔ آج کا روحانی درس اپنے اختتام کو پہنچا، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک سب کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کیجیے۔